بہرحال ہم کسی کی کیا مذمت کریں گے، ہم خود پریشان حال لوگ ہیں، لیکن نہ ہو تو اچھا ہے۔ بنگال جانا ہوا تھا، بنگالیوں نے کہا حضرت یہ پان کے بارے میں کچھ بھی نہ فرماؤ۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، مسواک کی تفصیل تو کر سکتے ہو آپ، بالکل مسواک آپ بیان کریں۔ میں نے کہا مسواک اس لیے ہے کہ منہ صاف ہو، اور پان خور کا منہ دیکھو جیسے بندر کا پچھواڑا، سرغا خونا توری شونڈے دا خراب ارائی گھن بلا سب پان خور کے منہ میں جمع ہے۔ چو خان دی تو بوے چی بندر شاعتنا کلاو شو بیا بن شو۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن مجھے کہنے لگے پان کے بارے میں بہت سخت روش چل رہا ہے، بہت مشکل ہے یہ تو۔ مولانا حسن جان سے رحمت اللہ علیہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو پان، نسوار، سگریٹ اور تانباک کنا مکھلوئی کھانا روڑو اللہ خراب آئی۔ تو مولانا اشرف علی صاحب کے بڑے گرویدہ تھے، حکیم الامت اہل حق کے سپہ سالار ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو عرض کیا کہ فلاں کتاب میں حضرت نے اس کے کچھ فوائد بیان کیا۔ دا خوڑے غلط کار کڑا دے دا خوڑے اور بات کڑی دے۔ میں اگوئی چی دا حاضمہ خکی ہو دادا ہوا دا۔ حضرت نے مجھے ایک دن کہا کل کے نوجوان بچے ہو ہمارے اور کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی پان وان تو کھا لیتے شاید اچھے ہو جاتے۔ میں نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میں تو ٹھیک ہوں۔ کہا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو شوگر ہو گئی، لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا چند مہینے پہلے لیاقت نیشنل میں داخل تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ فرمایا ہاں ایک گردہ نکالنا پڑا۔ میں نے کہا یہ کام کر دیا نا شوگر نے، آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لا الہ الا اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، وہ ہر اعتبار سے صادق اور برحق تھے، ہمارے فخر و شکر تھے، ہمارے فخر و شکر تھے۔ گزارش یہی ہے کہ نہ کریں یہ آپ۔ حضرت مولانا تقی اور مولانا رفیع دامت برکاتہم ہمارے نے طالب علمی کے زمانے میں پان کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس زمانے میں مولانا سلیم اللہ خان ان کے ہاں پڑھا رہے تھے، فاروقیہ کا وجود نہیں تھا، اور وہ ان کے جچے تولے حدیث کے استاذ تھے، ترمذی شریف انہی سے پڑھی ہے۔ مولانا کو پتہ چلا کہ مولوی رفیع و تقی دونوں نے پان چھوڑ دیا ہے، تو اپنے گھر پر دعوت کی اور ان کو کہا کل دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھانا۔ انہوں نے کہا اچھا جی بہت اچھا۔ وہ دونوں گئے اور بڑے فکر کے ساتھ کہ کوئی خاص بات تو نہیں، کوئی شکایت وغیرہ نہ ہوئی، استاذ کے بارے میں بہت خیال رکھا جاتا ہے، وہ بڑے استاذ تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم نہ فلم دیکھتے ہیں، نہ افیون کھاتے ہیں، نہ ہم شراب پی سکتے ہیں، ایک پان تا سنا ہے آپ دونوں نے، اس سے بھی توبہ کر لی۔ چنانچہ ان دونوں نے دوبارہ شروع کر لی۔ تو آخرت کے مرحلوں میں ایک مرحلہ جان کنی کا ہے، جن کو نزع کہتے ہیں، نزع، ان دا نزع